جی میں سر آپ سے ایک پرٹنٹ سوال ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہو سکتا ہے ہم میں مجھ میں سب ہم ایک اوورال ایک بات کر رہا ہوں اس میں آپ چاہے مجھے بھی شامل کر لیں اور دوسروں بھی کر لیں، ٹالرنس کی کمی ہے؟ جی ایک تو میں بالکل میں سمجھتی ہوں مفتی صاحب نے جس طرح سے علی کے حوالے سے بات کی میرا خیال ہے وہ قابل مذمت ہے، کیونکہ اصل میں دیکھیں ہوا ہی یہ ہے کہ وہ معاشرے ہمیشہ مردہ ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کلچر کی جو مختلف شکلیں ہیں اس کو پنپنے نہیں دیتے ہیں، وہ معاشروں کی روح ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیں یہ جو کلچر اور آرٹ کی جو شکلیں ہیں، چاہے وہ آرٹسٹ جس طرح کی صورت میں ڈرامہ کی صورت میں فلم ہے، آپ کا میوزک ہے، پینٹنگز ہیں، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ایک انسان کا جو ایکسپریشن ہے کلچر کے، اور یہ بہت انرچ کرتے ہیں معاشرے کو، سماج کو، اس کے اندر انہی چیزوں سے ٹالرنس بڑھتی ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ ایک پاکستان کا جو ایک رجت پسند جو ریلیجس لابی ہے جس نے ہمیشہ یہ کہا جی پاکستان اسلام کے نام کے پر بنا، جی قائد اعظم کا پاکستان اس میں مسلمان اس ملک تھے، پاکستان جو تھا وہ کوئی مذہبی تھیوکریٹک اسٹیٹ، قائد اعظم نے 14 اگست کو یہ 11 اگست کی تقریر میں یہ کہہ دیا تھا کہ ریاست اور مذہب۔ اچھا ایک منٹ مفتی صاحب، مجھے صرف ایک بات آپ سے کرنی ہے اور بڑا پرٹنٹ سوال ہے کہ اگر پاکستان کے آرٹسٹ پاکستان کی عوام انڈیا کی فلمیں دیکھیں تب تو آپ اعتراض نہیں کریں گے، اگر پاکستان کی عوام انڈیا کی فلمیں ڈی وی ڈی میں دیکھیں، سینما میں دیکھیں، تب بھی آپ اعتراض نہیں کریں گے، اگر پاکستان کے آرٹسٹ یہی بوسو کنار کے سین یا بغل گیر ہو کے اب تو ٹی وی چینلز پہ آتے ہیں، آپ کو میں پرائیویٹ چینلز کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں آئے تب بھی ہم اعتراض نہیں کریں گے، آپ اور میں اعتراض نہیں کریں گے، فلموں میں پاکستان کے بڑے بڑے گندے سین آتے ہیں جو سینسرشپ ہونے کے بعد بھی گندے رہتے ہیں تب بھی اعتراض نہیں کریں گے، تو ہم اس پہ کیوں اعتراض کر رہے ہیں کہ انڈیا کی وجہ سے ہمارے جذبات زیادہ مشتعل ہوئے ہیں یا کوئی واقعی جینوئن ریزن ہے مفتی صاحب آپ لوگوں کے پاس یہ بات کرنے کا؟ جی دیکھیں محترم کامران صاحب، میں نے پہلے بھی ادب کے ساتھ عرض کیا تھا کہ جو ہمارے صاحب فن ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو جہاں اولاد آدم میں پیدا کیا، انسانیت والا شرف عطا فرمایا، ان کو فن کے اظہار کے لیے ان کے اندر صلاحیتیں رکھی۔ میں نے تو یہ ادب کے ساتھ عرض کرتا ہوں اگر میری بات کی وجہ سے کسی کا دل مجروح ہوا ہے، ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں ہمارے اکابر نے تعلیم دی کہ دل بدست تعبر کے حج اکبر است۔ میں پھر معذرت خواہ ہوں اس بات پر اگر بھائی علی صاحب کا اور ہماری محترمہ بہن صاحبہ کے دل مجروح ہوئے ہیں تو میں دونوں کو اپنے سے زیادہ بہتر مسلمان سمجھتا ہوں۔ میں تو ادب کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جس وقت بھی یہ اپنے فن کا اظہار فرمائیں اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ مسلمان ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ ایسے ملک میں رہتے ہیں جس ملک نے مفتی صاحب وقت ختم ہو گیا ہمارے پاس سے دو قومی نظریے کی بنیاد پر جی رائٹ، یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا ویورز، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک کنٹروورسی چل رہی ہے جو اس کے متعلق بات کی ہے تاکہ وہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ڈیفیوز ہو، ختم ہو، کم ہو۔ امید رکھتے ہیں اس پروگرام کے بعد جو بہت تک جو یہ کنٹروورسی ڈاؤن آئے گی، پاکستان کے آرٹسٹ جو ہیں اور ہندوستان کے آرٹسٹ جو ہیں ان میں وہ آرٹسٹ ہے بنیادی طور پہ پہلی بات تو یہ، اور یہ سب چیزیں جس پہ ہم اعتراض کرتے ہیں پروگرامز کے اندر بیٹھ کے یا ایک خاص طبقہ فکر کرتا ہے یا عوام بھی اگر کرتی ہے تو یہ ہمیں اپنے گریبان میں اس طرح بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ سب تو ہم دیکھتے آ رہے ہیں، یہ سب ہم کچھ اپنے ٹی وی سکرینز پہ گھروں کے اندر سینما سب کچھ کر رہے ہیں، تو اس پہ اتنا کیوں واویلا مچایا جا رہا ہے؟ یہ ایک بڑا بنیادی سوال ابھر کے سامنے ہے، کیا انڈیا اس کا فیکٹر ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ یہ آج کا پروگرام تھا، ہماری کوشش رہتی ہے کنٹروورسی آپ کے سامنے لائی جائے ختم کرنے کی نیت سے۔ پروگرام میں نیکسٹ ویک تک کے لیے مجھے میری ٹیم کی طرف سے اجازت دیجیے۔